بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چار دوستوں کی کہانی ہے جنہوں نے ماضی قریب کے کسی زمان و مکان کے دائرے میں ایسی شمع روشن کی جو عہد با عہد با ضمیر اور انصاف پسند افراد کو محبت کے راستے پر چلنے کی توفیقات و صلاحیت عطا کرتی رہتی ہے۔ ہم ان پاکیزہ نفوس کے مرہون منت ہیں جنہوں نے ہمیں علم اور معرفت کی راہیں دکھائیں اور آپس میں مل بیٹھ کر ہمدرسی کے نئے طرز و طرح سے آشنا کیا، اور یہ طرز تلاش محبوب کی نظر میں اتنا پیارا، اتنا لطیف، اتنا جاذب، اتنا روحانی ثابت ہوا کہ رہروان شوق کو سواد منزل کی زیارت سے بہرہ مند کیا، جہاں علوم کے کئی برج سے روشنی پھوٹ نکلی اور مودت کے ہزاروں چراغ جل اٹھے۔ دوستوں، یہ پیغام سماعت فرمائیں۔ عقیدہ وہی صحیح اور صحت مند ہے جو تلاش کی بنیاد پر ہو۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، جس نے ہماری آنکھوں پر جانبداری اور عصبیت کے پردے ہٹا دیے ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے محبوب شے توحید کو اپنی فطرت کی کنہ یعنی گہرائیوں میں پا لیتے ہیں تو اس کے بعد نبوت اور امامت کے حقیقی معنی و مطالب ہمارے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ لیکن آج دنیا کے آنکھوں پر دبیس پردے پڑے ہیں اور امت مسلمہ رہبر حقیقی امام برحق کے در سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے متوجہ نہیں ہیں۔ چار اعلیٰ دنیاوی اور دینی تعلیمات سے اذہان کو منور اور روشن کرنے کی راہ میں آگے بڑھنے والے جوان جنہوں نے مسجد کے امام کی باتیں سنی، حضرات، آپ لوگ یاد رکھیے کہ زمانہ نہایت پرفتن اور فساد سے بھرا ہوا ہے۔ خطرات ہر سمت سر اٹھا رہے ہیں۔ اس دور میں صرف وہی بچا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرے، جو عالمی پیمانے پر انسان اور انسانیت کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمارا اور آپ کا امام حاضر ہے، جس کے لیے قرآن نے اس آیت میں صاف صاف آگاہی دے دی ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب نماز سے فارغ ہو کر ایک روز مسجد سے باہر آئے تو امام جماعت کی بات پر آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ ہمارے پیش نماز صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک اہم بات ہے۔ اہم بات؟ اتنی اہم کہ زندگی کا سارا دار و مدار اسی پر ٹکا ہے، ورنہ یہ آتی جاتی سانس کی کڑیاں کسی بھی وقت اسیان کے زنگ سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ تم نے لطیف اشاروں میں ایک راہ تلاش دکھائی ہے۔ میری ایک تجویز ہے۔ وہ تجویز آپ بیان فرمائیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے جو ہمیں دعوت فکر و نظر دے رہی ہے۔ اس کے کئی باب ہیں اور ہر باب کے مقدماتی حصے سے ہی چراغ ہدایت کی روشنی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ شاہد، تمہارا انداز بیان بڑا لطیف صحیح، لیکن بھائی نتیجہ وضاحت چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلے میری بات تو سنو۔ کیوں نہ ہم سب مل کر ہر شب جمعہ بعد نماز عشاء اس امامت کے موضوع پر گفتگو کریں۔ اس سے ہمیں دین و دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور حضرت کی طرف چلنے کی تمنا بھی جاگ اٹھے گی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، پر طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد ہم باری باری سے ایک دعوت کا انتظام کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے اپنے محبوب اور مشفق امام کے بارے میں باتیں کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے یہاں یہ دعوت رہے گی وہ تذکرہ امام زمانہ کرے گا اور یہ کہے گا کہ
اللہ تعالیٰ تو بیچاروں کو مونس و مددگار ہے، اور ہمارے اس دسترخوان کو امام کے دسترخوان میں شامل فرما۔ الہی آمین۔ تمہاری تجویز پسند آئی، تو سب سے پہلے آپ حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں، اس کے بعد اس سعادت کا موقع مجھے دیا جائے، اور تیسرا دور ہمارے گھر پر ہوگا، اور چوتھا دور تاریخ گواہ ہے، جو سب سے سعید ہے اس غلام جان کے حصے میں آئے گا۔ پر بھائی یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبرویتہ ومن تبعہ علی دعوتہ ورحم استقانتنا بعدہ۔ اللہم اکشف هذه الغمہ عن هذه الامة بحضورہ وعجل لنا ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا ترجمہ میں کر دوں۔ یا اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کر دے، ان کی روایت سے اے پروردگار ان لوگوں کو بھی خوش کر دے جو ان کی دعوت پہ ان کی پیروی کریں۔ یا اللہ ان کی غیبت پہ ہماری ذلت اور پریشانی پہ رحم فرما۔ یا اللہ اس امت کو ان کی حاضری سے نزدیک فرما دے اور ان کے ظہور میں تاجل فرما، جسے لوگ دور سمجھتے ہیں اور ہم بہت قریب جانتے ہیں۔ اپنے رحمت کے سہارے بہترین رحم کرنے والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاہد بھائی آپ کچھ امام زمانہ کے بارے میں کہیں۔ جی ضرور، ہم نے سوچا کہ ہم سب امام آخر الزماں کے بارے میں روایت اور تاریخ کی روشنی میں آپ کی غیبت، آپ کا ظہور اور آپ کا انتظار، یہ تین اہم کڑیاں ہیں جن کی تحقیق کے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ان عنوانات پر تیاری کریں۔ امامت اور آپ کی پیدائش کے لیے وہ کون سے ایسے اسباب تھے جس کے لیے امام عسکری علیہ السلام نے آپ کو مخفی رکھا؟ آپ کی ولادت، آپ کا 5 سال کی عمر تک پردے میں رہنا، یہ دور مخفی بھی تھا اور معتمد لوگوں کے لیے مخفی نہیں بھی تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب بوفا تھے اور جو وکلا تھے، ان سب تک یہ خبر پہنچ جانا لازم تھا کہ 12ویں جانشین رسول کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ حضرات کھانا نوش فرمائیے۔ شب جمعہ نزدیک آ رہی ہے، ایک طرف انتظار کی افادیت پر کتابوں کی فراہمی اور دوسری طرف دعوت کا انتظام۔ دعوت کے لیے رقم کہاں سے لاؤں؟ نہ اپنی تلاش میں کوتاہی برتنے کو تیار ہوں، نہ رقم کی فراہمی کی کوئی صورت۔ اس سے پہلے شاہد، الطاف اور نعیم نے کس سلیقے سے دعوت کا انتظام کیا تھا، کس خلوص کے ساتھ میزبانی کا حق ادا کیا تھا۔ میرے مولا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے ان امام کے چاہنے والوں کو اپنا منہ دکھاؤں؟ میں اپنا گم شدہ گل ڈھونڈتا ہوں، میں اپنا گم شدہ گل ڈھونڈتا ہوں، ہر ایک گل کو چمن کے سونگھتا ہوں، ہر ایک گل کو چمن کے سونگھتا ہوں، میں
اپنا گم شدہ گل ڈھونڈتا ہوں، میں اپنا گم شدہ گل ڈھونڈتا ہوں۔ ساری تعریف اس اللہ کی جو نور السماوات الارض ہے، جو بڑی سے بڑی سختیوں سے اپنے بندے کو نکال لیتا ہے۔ میرا لاکھوں سلام اس کے آخری پیغام السما پر اور اس کی آل پاک پر، میرا لاکھوں سلام اس کے آخری جانشین پر جو ولی ہے اور اللہ کی تمام شر و تمام عرض کائنات پر خلیفہ ہے۔ اے میرے چاہنے والے امام، اے میرے معصوم رہبر، اے میرے محبوب امام، اے میرے دل کی دھڑکنوں کو سننے والے یوسف زہرا، اے سخی ابن سخی، اے کریم ابن کریم، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا میں اپنے دوستوں کے سامنے شرمسار ہو جاؤں؟ کیا میں یہ پاکیزہ مجلس کا انعقاد نہ کر پاؤں گا میرے مولا؟ کیا میں انتظار کے موضوع سے انصاف نہ کر پاؤں گا؟ میرے انتشار کو آپ سمجھتے ہیں، میری آواز سنتے ہیں۔ مولا میرے اس دستخوان کو حضرت کے دستخوان میں شامل کر لے۔ میری زبان سے خود بخود یہ لفظ نکل آیا تھا کہ چوتھا دور سب سے سعید ہے، اور وہ میرے حصے میں آیا ہے۔ مولا مجھے فراموش نہ کیجیے، مولا میری فریاد سن لیجیے مولا۔ اے آفتاب تو گواہ رہنا، میں خورشید الہی کو آواز دے رہا ہوں، اپنے جسم کی تمام طاقتوں کو سمیٹ کر اپنے مولا کو صدا دے رہا ہوں۔ میرا خلوص میری آواز کی دوش پر سفیر کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ میرا مولا سب سن رہا ہے، سب جانتا ہے۔ اے ٹھنڈی ہواؤں کے زافزہ جھونکو، جا کر میرے امام سے کہہ دینا، خادم سر پٹک پٹک کر جان دے دے گا اگر غروب آفتاب سے پہلے لبیک کی صدا اس دل آواز کانوں تک نہ پہنچی۔ بہتر ہے یہ جسم جنگلی جانوروں میں بٹ جائے بنسبت اس کے کہ جوڑ غلام گھر جا کر یہ کہہ سکے کہ یہ مہمانی آج عسکری کے لال امام زمانہ کی طرف سے ہے۔ کون؟ مرزا صاحب، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی مرزا صاحب؟ جی ہاں، میں ہی مرزا صاحب ہوں، کہیے۔ آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ بیان کرو۔ پیغام یہ ہے کہ ہاں بیان کرو۔ مجھے محمد بن حسن نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 12 اشرفیاں جو امانت کے طور پہ آپ کے پاس ہے وہ آپ مجھے دے دیں۔ کیا نام کہا؟ پھر سے کہو۔ محمد بن حسن۔ انہوں نے کتنی اشرفیاں بتائی ہیں؟ 12 اشرفیاں۔ کیا ایک بار پھر سے ان کا نام بتا سکو گے؟ جی، ان کا نام محمد بن حسن اور اشرفیوں کی تعداد 12 بتائی تھی۔ آپ تشریف رکھیے۔ ہے میرے مولا کا پیام لانے والے، آپ سے 10 بستہ گزارش ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔
یا جوان اس عمر میں یہ بزرگ مرتبہ، یہ عالی درجات، یہ عظمت، یہ فطرت کی گہرائیوں سے ابھرتا ہوا نور جو آپ کی پیشانی سے ظاہر ہو رہا ہے. میری ماں باپ آپ کی آنکھوں پر قربان، جنہوں نے یوسف زہرا گل نرجس خاتون کی زیارت کی. میرے محبوب آقا کے پیمبر، مجھے حکم فرمائیے، غلام ان اشرفیوں کے علاوہ اور کیا خدمت انجام دے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر ماجرا کیا ہے؟ میں ایک معمولی انسان ہوں، اپنے آپ کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھتا. تم کو اندازہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے. زیادہ تر حضرت کی زیارت کرنے والے اسی طرح خود فراموشی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آقا کو پہچاننے سے قاصر رہے. اور جب ان پر دیدار کا راز کھلا تو ورطہ حیرت میں غوطہ زن ہو گئے. آپ کا بھی یہی حال ہوا. آپ نے امام عصر کی زیارت کی، ان کے دیدار سے مشرف ہوئے. اے میرے اللہ، تو بڑا کارساز ہے. مجھے جو کچھ ملا ہے اسے اپنے شانے پہ اٹھانے کی طاقت عطا فرما. ما عرفتنا من الحق فحملنا ہو. کیا وہ میرا محبوب امام تھا؟ کیا وہ میرا معصوم رہبر تھا؟ کیا وہ اللہ تعالی کا ولی اور خلیفہ تھا؟ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ ہے حسن کے لال، ہے سراج منیر کے فرزند، اے روشن دلیلوں کے فرزند، ہے صراط مستقیم، کہاں ہیں آپ؟ میرے دوست، مجھے ایک گلاس پانی ملے گا؟ میرا گلا خشک ہو رہا ہے. جی ابھی لاتا ہوں. لیجیے. شکریہ. یہ میں 6 اشرفیاں آپ کو دے دیتا ہوں، باقی کی 6 اشرفیوں کے دام میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ باقی کی 6 اشرفیاں اپنے پاس برکت کے لیے رکھوں. آپ کو اختیار ہے، پر اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ میں ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا. میں نے منت مانی کہ میں اس گرفتاری سے چھوٹ جاؤں تو حضرت کی خدمت میں 12 اشرفیاں پیش کروں گا. میری دعا قبول ہوئی. میں گرفتاری سے باہر آیا، لیکن 12 اشرفیاں جو میں نے منت پوری ہونے کے بعد نکالی تھی، اس کا کیا کرتا؟ حضرت، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ نے ہمیں راستہ دکھایا اور اس جوان کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اے کاش میں اپنی ساری متاع حیات لٹا کر اس جوان کا نصیب بن جاتا. یبن الحسن اجل علی ظہورک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگارا، اس دسترخوان کو
ہماری دعائیں قبول ہوئی، ہمارے امام کی ڈیوری آباد رہے، ان کا دست کرم ہم سب کے سروں پر رہے، ان کا ظہور جلد ہو۔ میں سچ کہتا ہوں، ان آنکھوں نے حضرت کی زیارت کی ہے، میری بصارت زائل ہو جائے اگر میں جھوٹ کہوں۔ یہ جو دستخوان پر نعمتیں ہیں وہ سب ہمارے حضرت حجت کی ہی طرف سے ہے، اور اس میں آپ حضرات کے دستخوان بھی شامل ہے۔ یہ حضرت کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ شاہد، تمہاری تجویز پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ یہ ہمدرسی کا طریقہ اللہ کی حجت کو پسند آیا اور قبولیت کا شرف حاصل ہوا، اور ہمارے اس وقت کا پیمانہ حضرت کے معرفت کے تذکرے سے چھلک رہا ہے۔ ہم تادم حیات اس سلسلے کو ٹوٹنے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام کے چاہنے والوں، ایسی درسی نشستوں کا اہتمام کرو۔ امام کی معرفت اسی طرح حاصل ہوگی۔ معرفت کے لیے علم کا چراغ چاہیے، اس کے لیے قدم بڑھاؤ۔ بے شمار توفیقات تمہاری جستجو کے انتظار میں ہے۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، اے میرے اللہ، جو کچھ معرفت نصیب ہوئی ہے اس کے لیے ظرف عطا فرما، برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔